یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 170 اور 171 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جو لوگ کہ کتاب کے پابند تھے اور نماز کو قائم رکھتے تھے، بے شک ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور جس وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر مثل سائبان کے، اور وہ ڈرے کہ وہ ان پر گرے گا، ہم نے کہا قبول کرو جو تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا گیا تھا کہ انہیں کتاب کا وارث بنایا گیا، اور جس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کتاب کے احکامات پر خود بھی عمل کرتے اور لوگوں تک بھی پہنچاتے۔ وہاں ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ کتاب کے احکامات کو پورا کریں گے اور اس میں کوئی تغیر اور تحریف نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کسی ایسی بات کو کہ جو اللہ نے نہیں فرمائی وہ نہیں جوڑیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کے ان علماء نے عہد شکنی کی، جس کا ذکر پچھلی آیات کے اندر گزر چکا کہ انہوں نے ضرورت مندوں کو اور اہل اغراض کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب کے اندر تحریف کر دی، اور ان کی خواہش کے مطابق ان کو احکامات بتانے لگے۔ ان آیت میں یہ فرمایا گیا کہ سب کے سب علماء بنی اسرائیل ایسے نہیں تھے، بلکہ ان میں کچھ نیک لوگ بھی تھے جنہوں نے کتاب کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تھا، ایمان کے ساتھ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ نماز کو بھی قائم کرتے تھے۔ تو ایسوں کے لیے فرمایا گیا کہ نیک عمل کرنے والوں کا اجر اللہ رب العزت ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ ان کو یہ خوشخبری اور بشارت دی گئی کہ اگرچہ اس وقت کی اکثریت جو کہ کتاب کے وارث علماء بنی اسرائیل تھے، انہوں نے عہد شکنی کر دی تھی، لیکن بہرحال ایسے لوگوں میں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو جدا رکھا، الگ رکھا، اور نیک اعمال پر کاربند رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ یہاں کتاب سے مراد کتاب یعنی تورات ہے اور اس کے احکامات ہیں، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی بات ہے۔ مراد یہ ہے کہ احکامات پر ایمان کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ ان پر عمل کریں۔ اپنے پاس اس کتاب کو احتیاط کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور شرف کے ساتھ رکھ لینے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، البتہ وہ جو احکامات ہیں وہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اس لیے کتاب کے احکامات کو لینے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں۔ اور پڑھنے کا حکم ہوتا تو یأخذون کے بجائے یقرؤون کا لفظ ہوتا، یہاں یأخذون کا لفظ ہے۔ یمسکون یعنی کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، جس کے معنی ہیں اس طرح تھام لینا، یعنی اس کے احکامات پر بھی عمل کرنا۔ اگلی آیت کے اندر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔
کہ جب بنی اسرائیل کی کہنے کے مطابق، خواہش کے مطابق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور پہلے اللہ رب العزت نے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور بعض میں اس کو 40 راتیں کر دی گئی، اعتکاف فرمایا۔ اللہ رب العزت نے تورات شریعت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ احکامات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے اور انہیں وہ احکامات سنائے۔ سننے کے بعد قوم یہ کہنے لگی کہ جو احکامات ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق نہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ کوہ طور کو اس بستی کے اوپر معلق کر دیا جائے جس میں بنی اسرائیل رہا کرتے تھے، اور اس کا رقبہ، اس بستی کا رقبہ تاریخی حوالوں سے 3 مربع میل بیان کیا گیا ہے۔ اب پہاڑ ان کے سروں کے اوپر آ گیا اور موت انہیں اپنے سامنے نظر آنے لگی، تو کوئی چارہ نہ دیکھ کر وہ سب سجدے میں گر گئے اور یہ عہد کر لیا کہ ہم احکامات کی پابندی کریں گے۔ وہ عذاب ان سے رفع ہوا، بعد میں اپنے اس عہد سے بھی پھر گئے۔ اس واقعے کو اس آیت کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر مثل سائبان کے کر دیا تھا، اور وہ ایسا معلق تھا کہ گویا ابھی گرا اور ابھی گرا۔ تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ احکامات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جبکہ آیت کے اندر جس واقعے کا ذکر فرمایا گیا وہاں تو ایک طرح کا بنی اسرائیل پر جبر معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کر کے زبردستی ان سے احکامات کی پابندی کا عہد لیا گیا، اور جب انہوں نے موت سامنے دیکھی تو وہ مجبوراً انہوں نے اس عہد کو قبول کر لیا۔ قرآن کا یہ فرمانا کہ جبر نہیں ہے، تو اگر غور کیا جائے تھوڑا سا تو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقتاً ان پر جبر نہیں تھا، بلکہ جبر کا ایک اور معنی ہے۔ فرمایا گیا کہ دین اسلام کسی غیر مسلم کے سامنے پیش کیا جائے تو جبراً اس سے قبول نہیں کرایا جائے گا، لیکن کوئی شخص اگر دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور احکامات پر ایمان لے آتا ہے تو اب وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد اسلام کے احکامات کا اس کو پابند ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ پابند نہیں ہوتا تو اس معاہدے کے تحت وہ پھر سزا کا بھی مستحق ہوگا۔ اس لحاظ سے اس پر جبر کیا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات کی سزائیں اور تعزیرات بھی اسی حوالے سے ہیں کہ اس نے احکامات شریعت کو پورا کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ اب اس عہد کی پاسداری جب نہیں ہوگی تو پھر سزائیں بھی ہوں گی اور جبر بھی ہوگا۔ لہٰذا بنی اسرائیل پر جو یہ چیز لائی گئی تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ انہوں نے شریعت کو قبول کر لیا تھا، اور قبول کرنے کے بعد ان احکامات سے وہ انحراف کر رہے تھے۔ لہٰذا اس چیز کا تعلق جبر کے ساتھ نہیں ہے۔ جبر کا معنی جیسے عرض ہوا کہ اسلام میں نہ ہو تو اس کو پیغام پہنچایا جائے گا، لیکن قبول نہیں کرتا تو اس پر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے جبر کا ہونا نہ ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ آیات کے نسبت سے سوال کیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے احکام کی تعمیل میں مذکورہ آیت میں صرف نماز کے ذکر پر اکتفا کیوں کیا گیا؟ آیت نمبر 170 میں جو فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کی پابندی کی، کتاب کے احکامات کی پابندی کی اور نماز کو انہوں نے قائم کیا تو اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو فرمایا گیا کتاب کی پابندی، تو کتاب تورات کے اندر تو سینکڑوں احکامات تھے، اور اس جگہ پر صرف نماز کے ذکر کو کافی سمجھا گیا، اکتفا کیا گیا۔ تو فرمایا مفسرین نے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کتاب اللہ کے احکام میں سب سے زیادہ اہم، افضل اور اعلیٰ نماز ہے، اور یہ کہ نماز کی پابندی احکام الہیہ کی پابندی کی خاص نشانی اور علامت ہے۔ اس کے ذریعے فرما بردار اور نافرما بردار کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور اس کی پابندی میں یہ خاصیت ہے کہ جو نماز کا پابند ہوگا وہ دین شریعت کے احکامات کا بھی پابند ہوگا، اور دیگر احکامات شریعت کی پابندی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں نماز کو دین کا ستون فرمایا گیا،
کہ جس پر دین کی عمارت قائم ہے، اور فرمایا کہ جس نے اس ستون کو قائم رکھا اس نے گویا پورے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا، اس نے پورے دین کی عمارت کو منہمد کر دیا۔ تو اس لحاظ سے نماز کی پابندی کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، دیگر احکامات اس کے بعد آتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز کو لایا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ وہ نماز درست ہے تو دیگر احکامات بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو دیگر احکامات اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔